الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 39 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں قیامت کے دن کی تکار بیان ہو رہی ہے، یعنی وہ لوگ جو وہاں پر اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، ان سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کس طرح دوسرے معبود بناتے رہے، تو وہ کیا ذمہ داری لیں گے، کیا اعتراف کریں گے، جن لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ بحث ہے جس کو قرآن مجید یہاں نقل کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس طرح کا مکالمہ، اس طرح کی گفتگو نقل ہوئی ہے، یعنی اس سے گویا جو صورتحال پیش آنے والی ہے اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے کی گفتگو ہے جس میں اب آگے فرمایا کہ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اس پر اگلے پچھلوں سے کہیں گے، یعنی ایک نسل گزر گئی ہے، ایک اب آ رہی ہے، یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم مجرم ہیں کہ ہم نے اگر کسی غلطی کا ارتکاب کیا اور اس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں، تو فما کان لکم علینا من فضل، تو تمہیں بھی پھر ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی اگر ہم نے تمہارے طریقے کی پیروی کی تو تم نے بھی اسی کی ابتدا کی، اگر ہم غلط روی پر تھے تو تم بھی غلط روی پر تھے، اگر تمہارا کردار مجرمانہ ہے ہمارا بھی مجرمانہ ہوا، ہمارا مجرمانہ ہے تو تمہارا بھی مجرمانہ تھا، تو پھر اس بنیاد پر تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ وہ تکار ہے، یعنی آپس میں جو جھگڑا چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہیں، یہ بے بسی اور فضیعت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس نہ کچھ کہنے کے لیے رہا ہے، نہ کچھ عذر پیش کرنے کے لیے رہا ہے، ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ آپس میں جو کچھ اینٹ پتھر ایک دوسرے کو مارا جا سکتا ہے مارا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، وہ وقت ہوگا کہ اگلے پچھلوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل، کہ ہم مجرم ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بات یہاں مقدر ہے، اس کے اوپر ایک فے سے گویا بات کو آگے بڑھا دیا ہے، تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ جو ہم کرتے رہے وہ تم نے بھی کیا، جس چیز کی سنت تم نے قائم کی ہم نے اس کی پیروی کی۔ ہم اگر آج کٹہرے میں کھڑے ہیں تو تمہارے اوپر بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، سو چکھو اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ۔ یعنی اب یہی انجام ہے، ہمارا ہو تمہارا ہو، جب سب کے سب مجرم ہو گئے۔ اس میں یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے یہ راستہ اختیار کیا اور اس راستے کو پھر آگے اپنے اخلاف کو منتقل کر دیا، تو یہ جرائم کی تاریخ میں بھی ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اور نیکی اور خیر کی سنتوں میں بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اس میں اگر ذمہ داری ادھر جائے گی تو ذمہ داری ادھر بھی جائے گی، اور اگر ایک اچھی چیز کی بنیاد پر کسی کے لیے اجر کا اہتمام ہوگا تو مجرموں کے لیے بھی ایک دوسرے کے سلف خلف کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس پر میں نے یہ لکھا ہے اس لیے کہ تم نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا جو ہم نے کیا تھا۔ یعنی وہ گویا یہ کہیں گے کہ اگر تم ارتکاب جرم کے لحاظ سے دیکھو تو تمہارے اور ہمارے رویے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم نے ایک سنت کو قائم کیا، ہم نے اس کی پیروی کی، اور اگر ہم نے اس کی پیروی کی تو ظاہر ہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ کی، آج مجرم قرار پا گئے ہیں، تم نے بھی ابتدا اسی طریقے سے کی تھی، اس لیے کہ تم نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا جو ہم نے کیا تھا۔ ہمارے مقابل میں تم یقیناً ترجیح اور فضیلت کے حقدار ہوتے اگر تم نے کوئی اچھی مثال قائم کی ہوتی۔ یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے اکابر، آپ کے اسلاف، آپ کے بڑے، جن کی سنت پر لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھی مثال قائم کریں گے
تو بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کریں گے۔ اگر انہوں نے ایک بری مثال قائم کی ہے تو کیا فضیلت ان کو حاصل ہوئی؟ ابتدا تو کر دی انہوں نے، لیکن جب تم بھی وہی کچھ کر کے آئے ہو جو ہم کر کے آئے ہیں تو کسی فضیلت یا رعایت کا تقاضا کس طرح کر سکتے ہو؟ یعنی اب بعد میں آنے والے یہ کہہ کے کہ ہم نے تو تمہاری پیروی کی، کہاں بچیں گے؟ تمہیں بھی علم و عقل سے نوازا تھا، ان کو بھی نوازا تھا، انہوں نے ابتدا کر دی، تم نے پیروی کر دی۔ ابتدا کرنے والوں کا اگر جرم ہے تو تمہارا بھی جرم ہے۔ تو اس وجہ سے اوپر یہ بتا دیا تھا کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ تو یہاں بھی اب آخر میں یہ کہا کہ سو چکھو اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے۔ یہ تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے استکبار، اس کے ساتھ یہاں ان کا صلہ ہے۔ میں نے لکھا ہے لفظ استکبار کے ساتھ یہاں بھی ان کا صلہ ہے۔ اس کا فائدہ ہم اوپر واضح کر چکے ہیں۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس میں گویا ایک اور فعل کا مضمون مضمر ہو جاتا ہے، یہ تضمین کا انداز ہے۔ تو اس میں منہ موڑا ہے، اعراض کیا ہے، پیچھے پلٹ گئے ہو، یہ مضمون مقدر ہو گیا ہے۔ یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے، ملائے اعلیٰ تک رسائی کے لیے، خدا کی بارگاہ کے لیے، یہ تعبیر قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئی ہے۔ اس پر بھی ایک نوٹ ہے، یہ نفس فعل کی نہیں بلکہ اس کے لازم کی نفی ہے۔ یعنی یوں تو نہیں ہے کہ یہ جا نہیں سکیں گے، اللہ جہاں بلائے گا وہاں پہنچ نہیں سکیں گے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے تو یہ نفس فعل کی نہیں بلکہ اس کے لازم کی نفی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آسمان میں ان کا خیر مقدم نہیں ہوگا کہ اس کے دروازے سلام و تحیت اور اہلاً و سہلاً کے ساتھ ان کے لیے کھولے جائیں۔ یعنی ایک وہ دروازہ ہے کہ جو استقبال کے لیے کھلتا ہے، اور ایک وہ دروازہ ہے کہ جو جیل میں کسی مجرم کو ٹھونسنے کے لیے کھلتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس چیز کی نفی کی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے، اللہ کے کرم کے دروازے، اللہ کی عنایتوں کے دروازے، جیسے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا سے لوگ رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے تحیت اور سلام کے ساتھ فرشتے استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ گویا دروازوں کا کھل جانا ہے، رحمت کے دروازوں کا، کرم کے دروازوں کا۔ تو ارشاد فرمایا نہیں کھولے جائیں گے بلکہ ذلت و فضیت کے ساتھ وہ اس کے پھاٹکوں میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یعنی دروازہ کھلنا یہ تعبیر ہے استقبال اور تحیت کی، تو نفی اس کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ تعلیق بالمحال کا اسلوب ہے۔ یعنی ہماری زبان میں بھی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ناممکن ہونے کو جب بیان کرتے ہیں تو اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں۔ ادب کی زبان میں اس کو تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے۔ اگر کوئی شخص سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنا چاہے تو ایسے یہ چیز ناممکنات میں سے ہے، ایسے ہی ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ قرآن نے یہ بات ان کے اصل جرم یعنی استکبار کے حوالے سے کہی ہے۔ پیچھے جرم کیا بیان ہوا ہے؟ وہ لوگ کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے۔ تو جرم یہ بیان ہوا ہے، تکذیب اور استکبار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سامنے آئیں، ان کی نشانیاں سامنے آئیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا وہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، آیات کی تلاوت ہوئی، دین کی دعوت پیش کی گئی، انہوں نے اس کی تکذیب کر دی۔ اور تکذیب کا باعث کیا چیز بنی؟ علم فہم نہیں بلکہ واستکبروا عنہا، استکبار اس کا باعث بنا، تکبر اس کا باعث بنا۔
انہوں نے اس کو اپنے نفس پر، اپنی شخصیت پر چوٹ محسوس کیا، اپنی نفی محسوس کیا، اور انانیت کی وجہ سے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا۔ تو یہ جرم جن لوگوں نے کیا ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا یہ محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ قرآن نے یہ بات ان کے اصل جرم یعنی استکبار کے حوالے سے کہی ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے سبب استکبار یعنی دولت کے حوالے سے، یعنی بعض اوقات جب آپ ادبی طریقے سے کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اصل جرم بیان کر دیتے ہیں یا جرم کا باعث بننے والے عوامل کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ دولت ہے، یہ اقتدار ہے، یہ خدم و حشم ہے، یہ حسن ہے، یہ علم ہے۔ یہ جو دولت مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی مال کی دولت، علم کی دولت یا کوئی اور دولت، جو کچھ بھی اس کی عنایتیں ہوتی ہیں وہ آدمی کے اندر استکبار کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس پہلو سے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کا ارشاد ہے، یہ متی کی 19ویں باب میں 23 سے 24 آیات ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ دولت مند یعنی وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں بہت طاقت دی، اور طاقت ظاہر ہے مال اور سرمایہ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگ گئے، متکبرانہ رویہ اختیار کر لیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یعنی وہی ترکیب، وہی تالیف ہے، وہی جملہ ہے، وہی مثال ہے، لیکن وہاں انہوں نے دولت مند کا ذکر کیا۔ یہ کیا ہے؟ سبب استکبار، یعنی استکبار کا باعث چونکہ بالعموم دولت بنتی ہے تو انہوں نے اس کا ذکر کر دیا۔ قرآن مجید نے اصل بات نمایاں کر دی، یعنی وہ جرم کیا ہے، دولت کس جرم کا باعث بنتی ہے، وہ ہے استکبار، اور استکبار کے نتیجے میں حق کی تکذیب۔ تو یہاں اس کو بیان کیا۔ ارشاد ہوا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، سن لو ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی دعوت لے کر آتے ہیں، اس کی آیات پیش کرتے ہیں، تو اس کا لازمی حق یہ ہے کہ انسان توجہ کے ساتھ سنے، سارے تعصبات سے بالاتر ہو کے سنے، دولت، اقتدار، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کر صحیح بات کو جاننے کی کوشش کرے۔ نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار پا جاتا ہے، اور فرمایا کہ مجرموں کے ساتھ پھر ہمارا یہی سلوک ہوگا۔ وہ کیا سلوک ہے؟ یعنی ان کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، ان کے لیے آسمان میں استقبال نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے فرشتے تحیت اور سلام کے ساتھ جنت میں داخلے کا پروانہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اور وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ انہوں نے استکبار کا رویہ اختیار کیا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اصلی جرم جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے، اور اسی کے نقیض کے طور پر دیکھیے تو گویا لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، وہ یہی استکبار ہے۔ حق آپ پر واضح ہو گیا، آپ نے جان لیا کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن آپ اسے جھٹلانے پر اصرار کر رہے ہیں، اور جھٹلانے پر اصرار کا باعث اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کی شخصیت کی نفی محسوس ہوتا ہے۔ استکبار کب پیدا ہوتا ہے؟ ہم ایک بات مانتے تھے، جانتے تھے، ہماری رہنمائی پر لوگ اعتماد کرتے تھے، سب لوگ ہمیں ہی دین کا فاضل عالم سمجھتے تھے یا اپنی قوم کا رہنما سمجھتے تھے، ہم ہی زعیم ملت تھے۔ اب ان صاحب نے آ کے جو بات کہی ہے، اس کے نتیجے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے۔ تو یہ غلطی کا اعتراف آسان چیز نہیں ہے۔ اس وقت انسان کی انانیت اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ اعراض کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں ان کی تضمین سے واضح کیا، یعنی استکبار باطن میں پیدا ہوتا ہے، اعراض اس کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتا ہے، منہ موڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہوگا، کذالک نجزی المجرمین، سن لو ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اب آگے سزا کی تفصیل کر دی، لہم من جہنم مہاد، یعنی پیچھے فرمایا تھا کہ لا یدخلون الجنہ، وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔
اب فرمایا کہ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا، لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش، اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ یعنی گویا اب ان کا سب کچھ جہنم ہوگی، سب کچھ دوزخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے جو قید خانہ بنا رکھا ہے، اب اسی کی چھت ان کی چھت اور اسی کا فرش ان کا فرش ہوگا۔ تو یہ اوڑھنا ہوگا، بچھونا ہوگا، گویا وہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لے گی۔ تو اس کو قرآن مجید نے اس اسلوب میں بیان کیا، لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا، ومن فوقہم غواش، اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، سن لو ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ جو بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی پکڑ کر لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈال دیں گے، وہ مجرم ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، اور ان کا ظلم کیا ہوگا کہ انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے استکبار کی بنیاد پر جھٹلا دیا ہوگا۔ یہ وہ سب سے بڑا جرم ہے جس کی سزا قرآن مجید جہنم، بلکہ ابدی جہنم بیان کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، سن لو ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یہ عام اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حق کو جانتے بوجھتے جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی کیا سزا ہے، تو بالعموم اس کے مقابل میں یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، حقائق کا اعتراف کرنے والے ہیں اور جو اچھا عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے جزا کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اس میں جملے کو درمیان میں سے روک دیا ہے، یعنی یہ تو گویا مبتدا ہوا، اس کے بعد آگے خبر کیا دی ہے، وہ یہ ہے کہ وہی جنت کے لوگ ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ درمیان میں ایک معترضہ جملہ، یعنی بات روکی، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک وقفہ کیا، اور یہ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم اس باب میں کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یعنی یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ برسر موقع توجہ دلا دی ہے کہ یہ جو ایمان اور عمل صالح کا مطالبہ کرتے ہیں ہم، تو یہ انسان کے لیے کوئی ایسا غیر معمولی مطالبہ نہیں ہے کہ بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ کہاں اس مطالبے کو ہم پورا کرتے؟ ایمان اور عمل صالح کا یہ مطالبہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کیا ہے، تو اس کے لیے انسان کو ضروری شعور دیا ہے، ضروری علم دیا ہے، اس علم کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حوصلہ دیا ہے، اور زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی ہمت دی۔ یعنی گویا ساری کی ساری جو شریعت ہے یا دین ہے یا دین کے مطالبات ہیں، اس کی تکلیف انسان کو اس کی حد وسع کے لحاظ سے دی گئی ہے۔ یہ درمیان میں ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ اطمینان دلانے کا جملہ ہے۔ اسی طرح کی ایک تعبیر وہاں ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ کہا کہ ایام معدودات، یعنی یہ 29-30 دن کیا ہیں، یہ چند گنتی کے دن ہیں، لیکن اگر تم ان میں اللہ کی اطاعت، مجسم اطاعت بن کر یہ بسر کر لو گے تو اس سے تمہیں بہت بڑی چیز حاصل ہوگی، اور وہ تقویٰ ہے۔ تمہارے اندر ڈسپلن پیدا ہوگا، تم اللہ کی اطاعت کرنا سیکھو گے۔ تو یہاں یہ درمیان میں کہا، اس پر میں نے لکھا ہے یہ جملہ معترضہ ہے جس سے برسر موقع اطمینان دلا دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی جو ذمہ داری بندوں پر ڈالی گئی ہے وہ اسی حد تک ہے جس حد تک ان کے امکان میں ہے، وہ ان کی حد وسع سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی دونوں پہلو واضح کر دیے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا مطالبہ انسان کی حد وسع کے اندر ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے نتیجے میں جو احکام دیے جائیں گے، جو تقاضے کیے جائیں گے، وہ سب کے سب بھی ایسے نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جب لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا نہیں کر پاتے تو یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کر ہی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی تھی۔ تو چونکہ یہ ایک عام پہلو ہے جو انسان کے اندر اپنی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے،
تو یہاں جب دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ جنہوں نے استکبار اختیار کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے برخلاف اگر ایمان والوں کو ہم نے اس سے بچا لیا، اور بچانے کے لیے یہ شرط عائد کی کہ وہ حقائق کا اعتراف کریں اور وہ اچھا عمل کریں، تو یہ بھی ہم نے ان پر نہیں ڈال دی کہ جس کو اٹھانا انسان کے لیے ناممکن ہو یا اس کی حد وسع سے باہر ہو۔ بس تھوڑا سا اپنے آپ کو نظم میں لانے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پورے دین کے لیے ایک اصول بیان کیا ہے۔ بالعموم اس تعبیر کو اس معنی میں لے لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تکلیفیں دیتے ہیں یا مصیبتیں آتی ہیں یا بعض قوموں پر عذاب آ جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں فرمایا ہے، یہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تکلیف مالا یطاق کی بحث ہے، وہ جن چیزوں سے متعلق ہے، قرآن ایک بالکل دوسری بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وہ دین جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ذمہ داری تم نے ہم ڈالی ہے، جو تقاضا ہم نے تم سے اس دنیا میں کیا ہے، وہ تکلیف ہم نے حد وسع سے بڑھ کر نہیں دی۔ سزا تو حد وسع سے باہر ہی ہوتی ہے جب دی جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ جب جنت کا ذکر آ گیا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں کی ہر رنجش ہم اس میں نکال دیں گے۔ دنیا کے اندر ایک بڑی چیز جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ہیں، دوست ہیں، اعزاء اقربا ہیں، بعض اوقات والدین اولاد میں، بعض اوقات میاں بیوی میں، بچوں میں ایسی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں جب ہم جیتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس میں ہمارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو یہ چیزیں بسا اوقات دل میں ایک رنجش پیدا کر دیتی ہیں۔ تو کیا جنت کی زندگی بھی اسی طرح کی ہوگی؟ فرمایا نہیں، جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو ہم ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے جو اطمینان، جو سکون اور جو ایک خاص طرح کی طمانینت حاصل ہوتی ہے، اس پر اللہ کا بندہ شکر ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہاں بھی لازم مراد ہے، یعنی دوزخ میں تو ایک دوسرے پر لعنت ملامت ہو رہی ہوگی، لیکن جنت میں اس کے برخلاف لوگ آپس میں تبادلہ مہر و محبت کریں گے۔ دنیا کی رنجشیں اور قدورتیں دور ہو چکی ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے تپاک اور محبت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ جس طرح وہاں بیان کیا ہے نا، ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جرم دھر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کون سی اچھی بات کی تھی، اگر ہم مجرم ہیں تو تم بھی ایسے ہی مجرم ہو۔ تو اس تکار کے مقابل میں اس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ادھر ایک دوسرے کو مبارک دی جا رہی ہوگی، اس کے نتیجے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ درجات میں بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن سب جو کچھ ان کو ملے گا اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر اس پر شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ تو اس کو تعبیر یہ دی ہے کہ دلوں کی ہر رنجش ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار۔ جنت میں جو ایک باغ کی تصویر کھینچی جاتی ہے، یعنی یہ تصور دلانے کے لیے، اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کسی بڑے سے بڑے محل کی بھی جو تصویر کشی کرتے ہیں، یا بادشاہوں کی جو رہائش گاہیں بھی دنیا میں موجود ہیں، تو یہی اس کے لوازم ہوتے ہیں جو تصویریں قرآن نے کھینچی ہیں۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے۔ کس اللہ کا شکر ہے؟ الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی۔ یہ نتیجے کے لحاظ سے، یعنی وہ پروردگار تھا کہ اس کی دعوت ہم تک پہنچی، ہمیں توفیق حاصل ہوئی کہ ہم اس دعوت کو قبول کریں، ہم نے اس پر لبیک کہی، اس کے نتیجے میں جنت کا یہ راستہ ہمارے لیے کھلا، اور یوں گویا سمجھ لیجئے کہ اللہ ہی نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں جنت پہ پہنچا دیا۔ اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی۔ وما کننا لنہتدی، اور
اگر ہم کو اللہ ہدایت نہ بخشتا، لولا ان ہدان اللہ، اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم یہ راستہ خود نہیں پا سکتے تھے۔ یہ اس توفیق کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ جو ہدایت اس نے فطرت میں عطا فرمائی ہے، جب انسان اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ پیغمبروں کی ہدایت سے اس کا تعارف ہو، اور جب وہ پیغمبروں سے جو ہدایت پاتا ہے اس کے بارے میں اس کا رویہ مثبت ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کے اسے قبول کرتا ہے، اس کا رویہ استکبار کا، اعراض کا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق بخشی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے خدا کی توفیق اور پیغمبروں کی تذکیر سے حاصل ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحیح رویے کی بنیاد پر وہ رہنمائی فرمائی کہ ہم پیغمبروں کی بات سنیں، اور پیغمبروں نے تذکیر کی۔ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں سے متعلق اپنا قانون بیان کیا ہے تو اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ جب دنیا میں اختلافات ہو گئے، صحیح بات گم ہو گئی، صراط مستقیم کہاں ہے، اس سے متعلق طرح طرح کی تعبیرات سامنے آ گئیں، تو اللہ کا بہت بڑا کرم انسانیت پر یہ ہوا کہ اس نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں نے آ کے کیا، تذکیر کی، یعنی نصیحت کی، توجہ دلائی، اور لوگوں سے کہا کہ یہ حق ہے اور یہ اختلافات میں خدا کا فیصلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے خدا کی توفیق اور پیغمبروں کی تذکیر سے حاصل ہوا ہے۔ یہ عنایت اور یہ اہتمام نہ ہوتا تو ہم جنت کا یہ راستہ نہیں پا سکتے تھے۔ یہ اس موقع پر وہ اعتراف کریں گے، گویا یہ جانیں گے کہ یہ اللہ ہی کا کرم ہوا۔ اگر ہم محض اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تو شاید کہیں ابتدائی میں رکے رہ جاتے، بہت سے دوراہوں پر فیصلہ ہی نہ کر پاتے، بہت سی چیزیں دائیں بائیں سے آ کر ہمارے تصورات میں معلوم نہیں کس باطل کی آمیزش کر دیتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ اس نے توفیق دی، ہم نے پیغمبروں کی بات سنی، پیغمبروں نے تکلیفیں اٹھا کر، مشقتیں جھیل کر یہ بات ہم تک پہنچائی، ان کی تذکیر اور اللہ کی توفیق دونوں سے ہم یہاں پہنچے۔ دنیا کا سفر ایک پرصعوبت سفر تھا، بخیر و خوبی انجام کو پہنچ گیا۔ یہ وہ الحمدللہ ہے نا، اللہ کا شکر ہے، یعنی جو وہ شکر کر رہے ہوں گے تو کس بات پر کر رہے ہوں گے؟ اس بات پر کر رہے ہوں گے کہ ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا، جس آزمائش سے گزارا گیا، وہ دنیا کا ایک ایسا سفر تھا جس کے پرصعوبت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ قدم قدم پر اس میں مزلہ قدم کے امکانات تھے، قدم قدم پر شیطان کی در اندازیاں تھیں، قدم قدم پر دائیں بائیں سے مختلف فلسفے اور مختلف افکار و آراء حملہ آور ہوتے تھے، بری صحبتیں تھیں، دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں تھیں جو بہت کچھ انسان کو پابرجان نہیں رہنے دیتی۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ پرصعوبت سفر انجام کو پہنچ گیا۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ آج ان نعمتوں سے بہرہ یاب ہو رہے ہیں جو ہماری توقعات، قیاسات اور اندازوں سے اتنی زیادہ ہیں کہ اپنی سعی و عمل سے ہم کسی طرح ان کا استحقاق پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی ہم نے جو کچھ بھی محنت کی، اگر ہم اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں آج حاصل ہوا ہے، نہ ہم نے اس کا اندازہ کیا تھا، نہ کبھی قیاس کر سکتے تھے، بس ایک تصور تھا، لیکن آج یہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا سفر گزر گیا، بخیر و خوبی ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے، ہمارا انجام بخیر ہوا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے یہ راستہ ہمیں دکھایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ یعنی وہ گویا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ایک سچائی ہمارے پاس آئی تھی، اور اس سچائی کو ہم نے آگے بڑھ کر قبول کیا، اس کا استقبال کیا۔ اس وقت وَنُودُوا، انہیں ندا آئے گی، ان تلکم الجنہ ورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہی جنت ہے، اس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ یہ وہ بہت بڑی بشارت، شاباش ہے جو اس وقت انہیں دی جائے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، اللہ پروردگار عالم ان کی اس شکر گزاری کا یہ صلہ دے گا کہ اس موقع پر یہ کہے گا
کہ یہی جنت ہے، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا، اسی کی تصویریں تمہیں دکھائی گئی تھیں، اسی کی منادی کی گئی تھی، اسی کے بارے میں پیغمبر آ کے بتاتے تھے۔ دنیا کی زندگی میں جن الجھنوں میں تم تھے اور جس طرح کے تصورات تمہارے گرد و پیش تمہارا احاطہ کرتے تھے، اس میں آ کر اللہ کے پیغمبروں نے تمہیں بتایا کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک وہ دنیا آنے والی ہے کہ جس میں خدا کی ابدی بادشاہی اور عیش دوام حاصل ہوگا، یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ شاباش اس موقع پر انہیں دی جائے گی۔ اس کے کچھ مضمرات ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل نرمی اور لطافت میں گویا پرندوں کے دل ہوں گے۔ یعنی یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کے باطن کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر دل میں سختی ہے، دل میں شقاوت ہے، تو اس کا ظہور صرف ہماری دنیا کی زندگی کے معاملاتی میں نہیں ہوتا، وہ ہماری دینی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سی روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے اندر نرمی، شفقت اور محبت پیدا کرو۔ نرمی، شفقت اور محبت دنیا کی زندگی میں بھی بہت کچھ خیر پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جس وقت ہم سختی اختیار کر لیتے ہیں یا ہمارے دلوں میں ایک طرح کی شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو قسط قلوبکم سے قرآن نے تعبیر کیا ہے کہ دل سخت ہو گئے، تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ہمارے رویوں کی خرابی میں نکلتا ہے۔ یہ جو دنیا میں ظلم ہوتے ہیں، ستم ہوتے ہیں، یہ جو غریبوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، کمزوروں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ضعیفوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دولت پا کر، اقتدار پا کر لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جاتے ہیں، یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا اگر دلوں میں سختی نہ ہو۔ دل کے اندر نرمی ہو، دل میں محبت ہو، تو انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی کو کیوں تکلیف پہنچے۔ کوئی دوسرا تکلیف دے رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کجا یہ کہ بندہ خود دوسروں کے لیے ظالم بن جائے یا ستم توڑے ان کے اوپر۔ تو یہ تو اس کا اثر ہے کہ جو دنیا میں ہمارے معاملات پر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دنیائی کی زندگی میں وہ امتحان درپیش ہے جس سے جنت کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا کہ وہ اصل میں آپ کے باطن کی پاکیزگی ہے، جس کا ظہور ظاہر میں بھی ہونا چاہیے۔ باطن کی پاکیزگی ان سب آلودگیوں کو دور کرنے سے پیدا ہوتی ہے جو اخلاقی قباحتوں سے جنم لیتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کوئی کسی کے لیے کم تولتا ہے، اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، اس پر ستم توڑتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دولت، اقتدار یہ انسان کو ایسا اندھا کر دیتے ہیں کہ بیٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں، گھر توڑ دیے جاتے ہیں، لوگوں کے بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ یہ سب جرائم جو دنیا میں صادر ہوتے ہیں، چھوٹے سے لے کر اور بڑے تک، یعنی انسانوں کو صرف بڑے مجرموں پر نگاہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں کام کرنے والے بچے، چھوٹے لوگ، وہ جن کے اوپر ہمیں کوئی اقتدار اختیار حاصل ہوتا ہے، ہمارے معمل میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہماری اور جگہوں کے اوپر جو لوگ مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح کہ قدیم زمانے میں ہر گھر کے اندر غلام ہوتے تھے، تو اس میں انسان کے حقیقی وجود کا اظہار ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقی وجود اندر سختی رکھتا ہے، درستی رکھتا ہے، تو یہ لازماً ظلم کا باعث بنتا ہے، حق تلفی کا باعث بنتا ہے، بغی کا باعث بنتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے پھر جنت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ان کو اللہ کے ہاں اپنی اس شقاوت کی سزا بھگتنی پڑے گی۔
یہی چیز ہے کہ جس کو الٹ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا کہ جب جنت میں لوگوں کو دیکھا جائے گا تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جن کے دل نرمی اور لطافت میں گویا پرندوں کے دل ہوں گے۔ یہ باطن کے اندر کی وہ خوبی ہے، یعنی انسان کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، اس کے پاس اگر کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا اس سے سخت بات کرتے ہوئے وہ لرز اٹھے۔ تو یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب دل میں نرمی ہوگی۔ اور یہ دل میں کس درجے کی نرمی ہوگی؟ جیسے کہ گویا ایک چھوٹے سے پرندے کا دل ہے، یعنی ذرا سی آہٹ پر آپ دیکھیں کہ پرندہ کس طریقے سے تڑپ اٹھتا ہے۔ تو یہی صورت ان کی ہوگی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہی دل ہے جنہیں خدا کی یاد دہانی کرائی جائے، یعنی یہ پرندوں کی طرح کے دل، یہی نرم دل، یہی جن کے اندر محبت اور شفقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہی دل ہیں جنہیں خدا کی یاد دہانی کرائی جائے تو اس کے حضور میں پیشی کے اندیشے سے لرزاں و ترساں ہو جاتے ہیں۔ یعنی انہی دلوں کا ذکر ہے نا کہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ دل میں نرمی ہوگی تو اس کا ظہور ہوگا، رقت ہوگی۔ رقت کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر کسی چیز کو سننے کے بعد جو ایک لطافت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ دل کی کیفیت کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے، بعض اوقات آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلتا ہے۔ تو اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، انہیں قیامت یاد دلائی جاتی ہے، تو ان کے وجود لرزاں ہو جاتے ہیں، وہ کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں وہ وہاں گرفت میں نہ آ جائیں۔ قرآن سنایا جائے تو آنسو بن کر بہہ نکلتے، پیغمبر کو دیکھ لیں تو سراپا اطاعت بن جاتے، اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت و محبت ہو کر ان سے متعلق ہر حق کو انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تصویر ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ حق پسندی کی توفیق دیتا ہے اور جن کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کو دیکھیے، یعنی سب سے پہلی چیز کیا سامنے آتی ہے؟ اللہ کی یاد دہانی۔ جیسے ہی انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو اپنے اندر سے لرزاں ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر، غلطی میں مبتلا ہو کر، سرکشی میں مبتلا ہو کر وہاں پکڑے نہ جائیں۔ قرآن سنایا جائے تو آنسو بن کر بہہ نکلتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اہل کتاب کی تصویریں قرآن میں ہیں۔ ان میں جو لوگ تھے جب ان کے سامنے پہلی مرتبہ اللہ کی کتاب آئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حق ہے جو خدا کی طرف سے آ گیا ہے، تو انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ پیغمبر سامنے آئے، اطمینان ہو گیا کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، اس کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا رویہ کیا تھا؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یعنی پھر سمع و طاعت کے سوا انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، اور اس سے جو کچھ رویہ ان کا انسانوں کی نسبت سے وجود میں آیا اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت و محبت ہو کر ان سے متعلق ہر حق کو انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں جو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ انما یامر بالعدل والاحسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی صرف عدل نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر احسان۔ آپ آگے بڑھیں، عدل کے تقاضے تو آپ نے پورے کر دیے، لیکن آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جنت اسی نرمی، لطافت اور خدا ترسی کا صلہ ہے۔ یعنی انسان کے اندر اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی نرم ہو، تذکیر کے مقابلے میں بھی نرم ہو، حق کوشی کے مقابلے میں بھی نرم ہو، چیزوں کی طرف کسی غلطی کی بنیاد پر توجہ دلائی جائے تو اس پر بھی وہ اس کے سامنے ڈھہ جائے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے تصویر آتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب ایک غلط فہمی میں مبتلا ہوا اور سیدنا ابو بکر نے توجہ دلائی تو خود بیان کرتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، اس کے بعد میں گویا گر گیا۔ یہ حق سامنے آ گیا، اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو جنت اسی نرمی، لطافت اور خدا ترسی کا صلہ ہے۔ سختی، درستی، خشونت اور کساوت اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی انسان سب سے بڑھ کر جس چیز کو اپنی طبیعت میں پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ یہی ہے کہ سختی نہ ہو، درستی نہ ہو، خشونت نہ ہو، کساوت نہ ہو۔
یہ جو سختی کی مختلف صورتیں ہیں، ظاہر ہے کبھی اس کا اظہار آپ کے باطن سے ہوتا ہے، کبھی رویے سے ہوتا ہے، کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی چہرے سے ہوتا ہے، کبھی انداز گفتگو سے ہوتا ہے. یہ اسی کی مختلف تعبیریں ہیں. سختی، درستی، خشونت، کساوت، یہ جنت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے. اس کا بہترین نمونہ آپ کی ذات والا صفات تھی. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم سامنے رکھیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی وہ کریم النفسی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود داد دیتے ہیں کہ یہ عرب کے لوگ جو آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے تو اس لیے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، آپ درست خو ہوتے، آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی تو یہ ایمان ہو سکتا ہے لے آتے، لیکن آپ کے گرد اس طرح اکٹھے نہ ہوتے. یہ جو ایک جماعت بن گئے جن کے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی تو اس کا باعث یہ ہے. یہ نمونہ آپ کے ماننے والوں میں سے ہر شخص کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کی پیروی جنت کی ضمانت ہے. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لوگوں کے بارے میں خبر دے کر ہمیں توجہ دلائی ہے کہ اگر وہاں منتخب لوگوں کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے تو وہی لطافت، وہی نرمی، وہی محبت، وہی شفقت اپنے اندر پیدا کرو تاکہ جنت کا راستہ تمہارے لیے کھلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کی نشست شروع ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سوالات کا آغاز کرتے ہیں. غان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ پہلا سوال ایک اطلاقی مسئلے میں ہے کہ آج کل آپ کے علم میں ہے لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، اس سے سبسکرائبر بنتے ہیں، اس سے جتنے ویوز ہوتے ہیں اس سے آمدن ہوتی ہے. تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ درمیان میں اشتہارات دکھاتا ہے. بسا اوقات وہ اشتہارات جو ہماری اخلاقیات ہیں اس سے ہٹ کے بھی ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کی کمائی جائز ہے؟ میں چاہتا ہوں اصولی طور پہ آپ بتائیں. اور بھی کئی پہلوؤں سے سوال آتا ہے کہ جو تعاون علی الاسم کا اصول ہے کہ کسی بد اخلاقی یا برائی میں انڈائریکٹلی آپ معاون بن رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات میں کمائی کا کیا معاملہ ہوگا؟ اصول میں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کسی برائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس میں آپ بھی اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں تو آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ یوٹیوب پر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو کیا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ نہ بھی چاہیں تو تب بھی کچھ اشتہارات اس پر ڈال دیے جائیں گے؟ یعنی وہ مجبوری ہے یا آپ جب تک اجازت نہ دیں اس وقت تک اشتہارات نہیں آتے؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں میرا خیال ہے، لیکن عام طور پہ یوٹیوب جب آپ کو ویڈیو ڈالتے ہیں تو وہ اشتہارات خود سے طے کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں. یعنی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم طے کریں کہ کون سا اشتہار ڈالنا ہے. اس میں تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے ایک نیکی اور خیر کا کام کیا، آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچانے والوں نے اس میں اشتہارات ڈال دیے. یہ صورتحال تو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی ہوتی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں دعا کرائی گئی جی، اور اس دعا سے پہلے اور بعد بھی بعض ایسے اشتہارات چلا دیے گئے کہ جس پر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس موقع کے لحاظ سے بہت ہی نامناسب تھے. تو یہ صورتحال اس دنیا میں کہیں بھی پیش آ سکتی ہے. البتہ اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اس میں توجہ دلا سکیں، آپ کی بات سنی جائے گی، یا آپ اس میں اپنی کسی ویڈیو کے بارے میں یا اپنی کسی گفتگو کے بارے میں پابندی لگا سکتے ہیں، تو ضرور اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ اشاعت فاحشہ یا کسی غلط چیز کی اشاعت یہ آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے. قرآن مجید نے اس کو ایک بڑا جرم قرار دیا ہے کہ آپ غلط چیزوں کی ترغیب دیں. اب وہ کس حد تک غلط ہے، میرے نزدیک کتنی غلط ہے، آپ کے نزدیک کتنی غلط ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز فی الواقع ایسی ہے کہ جو لوگوں کے اخلاق کو خراب کرنے والی ہے، ان کی سیرت و کردار کو برباد کرنے والی ہے، تو اگر وہ اشاعت پذیر ہوگی تو اس کی ذمہ داری سے تو آپ نہیں بچ سکتے. اچھا صاحب، اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. مثلا میں یہ دیکھوں کہ میں نے اخبار اگر بیچنا ہے تو اب اخبار میں تو ظاہری بات ہے مجھے اشتہار بھی دینے ہیں، اس میں خواتین کی زیب و زینت زیور کے ساتھ تصاویر بھی لگیں گی. تو اگر میں یہ اہتمام کروں گا تو میرا تو اخبار نہیں بکے گا. ہر طرح کا اشتہار دینا ہی دینا ہے میں نے، اور پھر اشتہار وہ کمپنیاں بناتی ہیں میرے اوپر. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری کتنی ذمہ داری ہوگی اس معاملے میں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اشتہارات جب آپ لیتے ہیں اپنے اخبار کے لیے یا اپنے ٹیلی ویژن کے لیے یا اپنے چینل کے لیے، تو اس میں تو آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ چینل نہیں چلے گا، جی، اخبار نہیں چلے گا. جی، یہی ہوتا ہے نا اس جی، میں. جی. اس میں اگر آپ کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں تو خود اندازہ کر لیجئے.
لیکن غلطی آپ کی اس طرح کی کسی ضرورت کے تحت درست نہیں ہو جاتی. غلطی اپنی جگہ غلط ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو اشتہار بھیجتا ہے کہ حضرات ہمارے ساتھ چوری میں شریک ہونے والے لوگ اپنے نام لکھوائیں، تو آپ شائع کر دیں گے اسے. نہیں. تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بعض چیزوں کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے. ورنہ اگر اس طرح کا کوئی اشتہار آپ کو موصول ہو، یا مثلا کسی ٹیلی ویژن چینل کو موصول ہو، کوئی آدمی یہ اشتہار دے کہ ہمارے پاس کام کروانے کے لیے آئیے، الحمدللہ ہم رشوت لے کے بہت اچھے کام کر دیتے ہیں، شائع کر دیں گے اس کو. نہیں. تو یہ صرف اس کا اختلاف صرف یہ ہوتا ہے کون سی چیز قابل اعتراض ہے. تو ہمارے ہاں خواتین کے بارے میں اسی جو ماڈل بعض خواتین یا مرد ہوتے ہیں ان سے متعلق کچھ متشددانہ رویے بھی ہیں، کچھ حقیقت پر مبنی رویے بھی ہیں. تو اس میں جب آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. اس میں آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ اس سے تو میرا کاروبار نہیں چلتا. اچھا نہیں چلتا تو پھر اضطرار ہے، مجبوری ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اچھا صاحب، اسی میں آخری پہلو یہ کہ آج کل ہم دیکھیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ایک ایک کمپنی کے دسیوں بزنسز ہیں. میں اگر اس کے ایک بزنس میں خدمات انجام دے رہا ہوں اور میرا کام ٹیکنیکل نوعیت کا ہے، تو اس کا مارکیٹ کے اندر کیا کارکردگی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کیا اس سے بھی میرا سروکار ہوگا، یا میں تو اپنی پیچھے بیٹھ کے خدمت دے رہا ہوں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو کسی کمپنی کو کس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے. یعنی وہ اشاعت فاحشہ کے لیے قائم کی گئی ہے، وہ چوری کے گر سکھانے کے لیے قائم کی گئی ہے. اصلاً کیا کام ہے؟ اب جب آپ نے اس میں شرکت کی ہے تو آپ ایک صحیح کام کر رہے ہیں، کمپنی ایک صحیح کام کے لیے قائم کی گئی. اس میں کوئی غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی. یعنی اس کی ذمہ داری میں آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی غلط کام کرایا جائے تو اس میں آپ کو وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی غلطی کی نوعیت کیا ہے؟ وہ مکروہات کی نوعیت کی ہے، وہ حرمتوں کی نوعیت کی ہے. اب ایک کمپنی آپ کو ذمہ داری دے کہ جائیں فلاں آدمی کو قتل کرائیں، تو آپ یہ کام تو نہیں کریں گے نا. تو اسی اصول پر ہر چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور مثلا یہ مغربی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، یورپ امریکہ میں جو سٹورز ہوتے ہیں پیٹرول پمپس پہ، وہاں لازماً غیر مسلم بھی آتے ہیں، شراب بھی لیتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے چلتے ہوئے کاروبار چھوڑے اور بیچارے بدحال ہو گئے اس وجہ سے. تو یہ بھی تعاون الاسم کے زمر میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹور میں شراب رکھی اور صرف غیر مسلموں کو بیچتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جو جنرل اسٹور ہیں وہ اصلاً اس کے لیے نہیں قائم کیے گئے. ایک چیز یہ ہے کہ شراب کی دکان پہ آپ ملازمت کر رہے ہیں، یا کہیں پر سور کا گوشت بیچا جا رہا ہے اور آپ اس میں ملازمت کر رہے ہیں. ایک جنرل اسٹور ہے، آپ اس میں ملازمت کر رہے ہیں. آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ قدغن نہیں ہے اور ان کو اس طرح غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. اس میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایک جائز کام کر رہے ہیں، جائز جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں، اور ہر چیز آپ سے پوچھ کر نہیں رکھی جائے گی، وہ تو بہرحال اسٹور کا مالک ہی رکھے گا. تو اس طرح کے ملکوں میں جہاں قانونی کوئی پابندی نہیں ہے وہاں آپ پر بھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. یہ تو میں نے ملیشیا میں دیکھا، 10 سال میں رہا ہوں، وہاں پر کون سا بڑا مال تھا جس میں آپ کو یہ سب چیزیں نہیں مل جاتی تھیں. وہ ایک مسلمان ملک ہے اور اس میں مسلمان اس طرح کی چیزوں کے بارے میں حساس بھی بہت ہیں. اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. اور اگر آپ مالک خود ہوں اس دکان کے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ مالک خود ہیں، تو کون لوگ ہیں جو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں؟ یعنی آپ کس ملک میں مالک ہیں، وہاں پر لوگوں کی کیا مرغوبات ہیں، وہ کیا چیزیں لیتے ہیں. تو اس طرح کی پابندیاں وہیں فرد کے اوپر لگائی جا سکتی ہیں جہاں وہ ایک مسلمان ملک میں رہتا ہے، وہاں کوئی قانون قاعدہ موجود ہے، وہاں شراب پر یا کسی دوسری اس طرح کی حرام چیز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس طرح کے ملکوں میں لوگوں نے جو کچھ بھی معاش کی جدوجہد کرنی ہوتی ہے وہ بحیثیت مجموعی دیکھا جائے کہ کاروبار کون سا ہے. تو جنرل اسٹور اپنی ذات میں کوئی غلط کاروبار نہیں ہے، پیٹرول پمپ کی دکان اپنی ذات میں کوئی برا کاروبار نہیں ہے. تو وہ کاروبار آپ کر رہے ہیں، اس کے ذیل میں یہ چیزیں ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت ہی آلودگی سے بچانا چاہتا ہے اور وہ عزیمت کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اسے روکا تو نہیں جا سکتا. لیکن میرے نزدیک اس میں یہ تشدد ہوگا اپنے اوپر، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. ٹھیک. اچھا صاحب، ایک مشتبہ کاروبار کی میں مثال لے لیتا ہوں. آپ نے اپنی گزشتہ کئی گفتگو میں یہ فرمایا ہے کہ بینک کی ملازمت کے بارے میں اگر آپ کو کوئی دوسری ملازمت مل رہی ہے تو آپ ترجیح دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر منی لینڈنگ اصلاً تو نہیں ہو رہی لیکن وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، کریڈٹ کارڈز، اور اس صورت میں سود بھی لیا جا رہا ہوتا ہے اور فائنینسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں، اگر پھر ہم یہ تجویز بھی کرتے ہیں کہ بینکوں میں یہ بہتری آنی چاہیے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ متبادل نوکریاں ملیں تو ان کو وہ بھی لے لینی چاہیے. تو اگر مسلمان وہاں نہیں رہیں گے
تو پھر بہتری وہاں کیسے لائی جائے گی؟ دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک آدمی کسی چیز کے بارے میں حساس ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں تو اتنی سی بھی آلودگی برداشت نہیں کرتا کہ میں ایک بہت بڑے اسٹور میں کام کر رہا ہوں، وہاں ایک کونے میں شراب بھی بک رہی ہے، میں نہیں برداشت کرتا. تو میں اس سے یہی کہوں گا نا کہ میاں پھر کوئی اچھی چیز ڈھونڈ لو. اس لیے کہ دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ پاکیزہ رہنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو میں آپ کو روکوں گا تو نہیں. پاکیزگی، عزیمت، اپنے لیے کوئی بڑی تکلیف مول لے لینا، یہ فیصلے لوگ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کریں گے، قیامت تک کرتے رہیں گے. بحیثیت مجموعی میری یہ رائے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس طرح کے اسٹور ہیں، ان میں لوگ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح کا معاملہ بینکوں کا ہو چکا ہے. اصل میں پہلے مرحلے میں ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اصلاً منی لینڈنگ یہ کام کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ رہی نہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بینک اب موجودہ معیشت میں ایک غیر معمولی ادارے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. آپ کی زندگی کے تمام معاملات اس پر منحصر ہو گئے. معیشت بہت بڑی چیز ہے نا، یعنی سیاست سے تو آپ ہاتھ اٹھا کے کسی کونے میں بیٹھ سکتے ہیں، معیشت کی گاڑی میں آپ اپنی سیٹ ہی بدل سکتے ہیں، آپ اس سے اتر نہیں سکتے. تو اب بینک کا معاملہ اگر آپ دیکھیں کہ سب لوگوں نے اپنا روپیہ وہیں رکھنا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو دینی مدرسے ہیں، جو مسجدیں ہیں، ان تک کے اکاؤنٹ کہاں ہیں؟ بینکوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی اپنا روپیہ فراہم کر رہے ہیں نا، جس کے ذریعے سے وہ سارا نظام چل رہا ہے. پھر بینکوں کے کاروبار میں بہت بڑا کاروبار اب اور کافی بڑھتا جا رہا ہے وہ مارٹگیج کا ہے، جی، جس پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ بہت سی کرتے ہیں جن کا آپ سے معاوضہ لیتے ہیں. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ باہر چیزیں بیچتے ہیں، آپ مختلف کمپنیوں سے معاملات کرتے ہیں، وہ آپ کی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ سروسز ہیں یا خدمات ہیں کہ جن کو آپ محض ایک چیز سے متعلق نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو اس کا حصہ ایسا ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اس کی غلطی بھی بتانی چاہیے. اس غلطی کا معاملہ بھی بہت پیچیدہ ہو گیا. جی جی، یعنی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آہستہ آہستہ منی لینڈنگ ہی کا کاروبار تھا، لیکن وہ ایسی شکل اختیار کر رہا ہے کہ وہ فائنانسنگ بنتی چلی جا رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں اب یہ نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو ملازمتیں چھوڑ دینی چاہیے. وہ بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میں تو معمولی آلودگی کے ساتھ بھی نہیں جینا چاہتا. تو سوال یہ ہے کہ عزیمت کا، استقامت کا، آلودگی سے بچنے میں آخری درجے کی احتیاط کا دروازہ تو میں بند نہیں کر سکتا. تاہم اگر فتوے کی حد تک آپ بات پوچھیں تو میرے نزدیک لوگوں کو اس کاروبار کو سیکھنا بھی چاہیے، اس میں خدمات بھی انجام دینی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کو جو کچھ بھی اس میں آلودگی ہے، خرابی ہے، اس سے پاک کرنے کے لیے ماہرین ہی چاہیے ہوں گے، اور وہ پیدا بھی ہونے چاہیے. ان کو اس کا شعور بھی ہونا چاہیے. صحیح معنی میں وہی آپ کی خدمت کر سکیں گے کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ ان اداروں کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو بہتر کرنے کا معاملہ یہ تو کبھی روکنا نہیں چاہیے، یہ جاری رہے گی جدوجہد. لیکن اس وقت صورتحال بینکوں کی بھی یہ نہیں ہے. تو لوگ اس میں اگر کاروبار کر رہے ہیں یا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس میں کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس خدمت کی حد تک اس کا معاوضہ لے رہے ہیں تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ انشورنس ہم عام طور پہ کرواتے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ جس کمپنی سے ہم معاملہ کر رہے ہیں اس نے لازماً یہ پیسہ آگے کہیں سود کے کاروبار میں لگا دیا ہے، تب تو ہم پر واضح ہے نا کہ جو ہمارا مال ہے وہ ایک کسی شخص کے اوپر ظلم میں اعانت کا باعث بن رہا ہے. تو تب کیا کیا جائے؟ یعنی اگر تو وہ آگے سارا کاروبار ہی سود کا کر رہی ہے بچنے کی کوشش کیجیے، لیکن عام طور پر انشورنس کمپنیاں ایسا نہیں کرتی. یعنی وہ مختلف جگہوں پر انویسٹمنٹس کرتی ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا پورا نظام چل رہا ہے، لیکن بجائے خود انشورنس حاصل کرنا، انشورنس کا کاروبار کرنا یا انشورنس میں آپ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے. ٹھیک. یعنی انشورنس بطور ایک کاروبار کے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے ابھی ایک جنرل اسٹور کی مثال لی. یعنی جنرل اسٹور کا کام تو اپنی ذات میں ناجائز نہیں ہے. اسی طرح بیمہ اپنی ذات میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی کی بہت بڑی خدمت ہے. اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں جو برادری، قبیلے کی آپ کے ساتھ مدد، تعاون کی صورت ختم ہوئی ہے، اس کا ایک بہترین حل ہے جو دور جدید نے آپ کو ایک نئے نظام کی صورت میں دیا ہے. تو اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ معاشرے کی بہت بڑی خدمت ہے. یہ آلودگیاں ہر جگہ موجود ہیں، تو آپ اس کے بارے میں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی یا اصلاً کوئی چیز غلط ہے یا نہیں، اور یہ اصول ٹھیک ہے.
یعنی اس دنیا میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مثال کے طور پر یہ کتنی پاکیزہ ملازمت لگتی ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں استاد ہو گیا ہوں، لیکن کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے انڈومنٹ فنڈ ہے جن پہ سود مل رہا ہوتا ہے اور تنخواہیں دی جا رہی ہوتی ہیں؟ تو آپ کس جگہ پہ اپنے آپ کو بچائیں گے؟ یہ ممکن نہیں رہا. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ جو معاملہ آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ بینک میں کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ خود سود کھانے سے بچیے. جی، یہ جو ہم صاحب ابھی تفسیر میں ایک اصول زیر بحث آیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اسی کا اطلاق ہوگا نا کہ میں اپنے استطاعت کی حد تک اس کا مکلف ہوں، باقی میری دکان میں کوئی پیسہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے مجھے اس کی تحقیق کی ذمہ داری نہیں دی. یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی بھی نہیں ہے. آپ پر ذمہ داری اتنی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی واضح چیز غلط آ جائے تو آپ اس سے اجتناب کریں، اس سے بچنے کی صحیح کریں. اتنی بات ہی ہے. اور اس میں اسی اصول کو سامنے رکھیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جس کام میں آپ شریک ہو رہے ہیں، اصلاً اس کی نوعیت کیا ہے. یعنی کیا اصلاً وہ ایک جائز کام ہے، بحیثیت مجموعی وہ ایک خدمتی کا کام ہے، اس میں کوئی آلودگی ہے، بس اس کو اللہ معاف فرمائے گا. یہ آواز حق بلند کرنے کی کیا اخلاقیات ہوتی ہے؟ مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ حق بات کرتے ہیں اور آپ تو خود بہت اس میں سے گزرے ہیں کہ آپ کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. بعض دفعہ آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کسی اور دوسرے کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو اس کی کیا مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور اس میں انسان کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا ہے. آپ کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے. اب ایک آدمی دین کا عالم ہے، اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل مختلف ہے. ایک عام آدمی کی ذمہ داریوں کی نوعیت اس سے بالکل الگ ہے. وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر سکتا ہے. ایک رہنما، اس سے چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی سوال کیا جائے تو اس پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ حق کی شہادت دے. تو اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اصولی بات کہہ سکیں. حالات دیکھنے پڑتے ہیں، ان کے لحاظ سے آپ کو بات کرنا ہوتی ہے. دین میں یہ چیز بھی لازم ہے کہ آپ حکمت کا لحاظ رکھیں گے ہر حال میں. لیکن جس شخص پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو تو بہرحال اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فریضہ ہے، تو اس کو یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ اس سے دوسروں پر کیا ہوگا. یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے، وہی سوچے گا، وہی غور کرے گا. اس کو تو توجہ آپ دلا سکتے ہیں کہ آپ نے اس پر غور کر لیا، اس کے نتائج آپ کے بچوں کے لیے کیا ہو سکتے ہیں، آپ کے خاندان والوں کے لیے کیا ہو سکتے ہیں. وہ کون شخص ہے کہ جس نے آج تک حق کی شہادت دی ہو اور اس کے نتیجے میں جیل چلا گیا ہو اور بیوی بچے بیچارے بھوکوں نہ مر رہے ہیں. یعنی آپ اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں. سوال یہ ہے کہ جب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو جیل میں ڈال دیا گیا، جب ہمارے ہاں بہت سے اکابر کو پھانسی دے دی گئی، یا امام ابو حنیفہ کے ساتھ ظلم زیادتی کا ارتکاب کیا گیا، تو اس کے اثرات ان کے خاندان پر نہیں ہوئے ہوں گے، ان کے گھر والوں پر نہیں ہوئے ہوں گے. تو یہ فیصلہ تو آپ کو میرٹ پر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اور یہ فیصلہ کرتے وقت البتہ آپ ہر لحاظ سے یہ دیکھیں کہ کیا یہ بات کہنی ناگزیر ہو گئی ہے، کیا یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بن گئی ہے، کیا آپ کی پوزیشن اور آپ کے منصب کے لحاظ سے یہ تقاضا ہے. اس کا فیصلہ اس میرٹ پر ہونا چاہیے. اس سے دوسروں کو کیا خطرہ ہوگا، دوسروں کے لیے ہر وقت یہ چوائس موجود ہوتا ہے کہ وہ اظہار برات کریں اور الگ ہو جائیں. کیونکہ یہ تو آپ اصل میں یہ اصول بنا رہے ہیں کہ مجھے کوئی کام کرتے وقت صرف اپنا حوصلہ نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا حوصلہ بھی دیکھنا ہے. تو پھر تو دنیا میں کسی حق کی شہادت بھی نہیں دی جا سکتی. ذرا دے کے دکھائیے. پیغمبر بھی نہیں دے سکتے، پیغمبر بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہو جائے گا. ان کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے، اب پیغمبر کی ذمہ داری کو قرآن نے بیان کیا. یہ بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس رسم کا خاتمہ کرنا ہے. اب دیکھیے نا سورہ احزاب میں یہ ذمہ داری پیغمبروں پر جب ڈالی جاتی ہے، ان کا کام اس میں لیت و لال کرنا نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو چیز کہی گئی ہے آپ کر گزریے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کی نوعیت تبدیل ہو گئی نا. ایسا ہی معاملہ ایک عالم کا ہو سکتا ہے. یعنی آپ کو ایک حق معلوم ہے، دنیا اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اسس کریں گے نا. آپ جانتے ہیں کہ اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں اس سے آپ کے اہل و عیال کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک اسسمنٹ کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے اس کو ادا کرنا ہے. تو بس آپ کا کام ہے، آپ اس کو ادا کریں گے. اب اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں،
آپ نے اپنی طرف سے سوچ لیا کہ یہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میرے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے، میرے گھر والوں کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ طے کرنا آپ کا کام، آپ کو توجہ بھی دلائی جا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ نے اس اصول پر نہیں کرنا، اس اصول پر کرنا ہے کہ کیا آپ کی ذمہ داری ہے یہ بات کہنا، دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، آپ کے منصب کے لحاظ سے یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے، اور آپ نے اسیس کر لیا اس بات کو کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو جب آپ اس میرٹ پر فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں کا کام ہے وہ فیصلہ کریں، اور وہ علانیہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جی ہم سے اس میں جو پیغمبر کا اسوہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل کام کروانا ہے تو پھر پہلے اختیار دیا ہے ازواج مطہرات کو کہ اس میں سپورٹیو آپ نے رول ادا کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے آپ کے اوپر ڈسپلن کرنا پڑے گا، نہیں کر سکتی تو پھر آپ کا اپنا رستہ۔ ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ ساری دنیا کو سیدنا حسین کی عظیمت کی داستان سناتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہ کہ ہر موڑ پر جب انہوں نے محسوس کیا خطرہ ہے تو لوگوں سے کہا جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن یہ فیصلہ تو انہی کو کرنا تھا۔ اس فیصلے پر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں، کریں، لیکن یہ فیصلہ کرنا کس کو تھا؟ یہ سیدنا حسین ہی کو کرنا تھا۔ جی تو اس لیے اس طرح کے جب بھی معاملات پیش آئے ہیں تو اس میں اس شخص کو تو آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے اندازہ کر لیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ نے کچھ سمجھ لیا اس بات کو، یہ توجہ دلا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی استدلال نہیں ہے، یہ اسی کو دیکھنا ہے کیا اس کی ذمہ داری بن گئی ہے، یہ اس پر لازم ہے، کیا ایسا کرنا حکمت کا تقاضا ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ سوچے گا، غور کرے گا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حق کی شہادت اندھے بن کر نہیں دی جاتی، جی اس کی حکمت عملی بھی طے کرنا ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ ایک ایسے حق کو بیان کرنے جا رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ابھی سوسائٹی یا لوگ تیار نہیں ہیں، تو آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں اس کو یہاں سے شروع کروں گا، تدریج سے۔ میں اس تدریج سے یہ بات بیان کروں گا۔ یہ ساری چیزیں اصل میں اس بات کے میرٹ پر طے کی جاتی ہیں، حالات کیا ہیں، بات کیا ہے، کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے، یہ سب آپ طے کرتے ہیں۔ تو کوئی آدمی جذبات میں آ کر اینٹ مار دے تو اس کو ضرور توجہ دلائی جائے گی کہ اس کی کیا نوعیت ہے، لیکن یہ سوچ سمجھ کر کے وہ ایک حق کو جان گیا ہے، اس کے منصب کے لحاظ سے اس کی شہادت ضروری ہے، یہ طے کر لیا، اس نے طے کر لیا، تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس سے کیا اثر پڑتا ہے کسی پر۔ اب اس کے بعد جب اس نے فیصلہ کر لیا تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے الگ کر لینا۔ ٹھیک، ہم سے بھی چونکہ بحث اس رخ پہ آئی ہے تو میں ایک سوال لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے ماحول میں جہاں پورے پاکستان کے علماء ایک رائے میں ایک طرف ہیں، توہین رسالت کا جو سزا کا مسئلہ تھا، آپ نے اس میں ایک رائے دی، اور بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے ہمدرد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اگر رائے نہ دیں تو بہتر ہے، تو آپ کو بھی لوگوں نے کہا کہ رائے نہ دیں پھر بھی رائے دی، اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی تھی، وہ سادہ وجہ یہ تھی کہ مجھ پر یہ بات اپنی تحقیق سے واضح ہو گئی کہ اس میں ایک ایسے قانون کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے جو غلط ہے۔ اچھا، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یعنی حضور کی نسبت سے دیکھیے، آپ نے کوئی کام کیا ہے، اپنے طور پر کیا ہے، پاکستان میں 10 قوانین بنے ہوئے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں اور مجھے ان قوانین پر بھی اعتراض ہوگا۔ ایک قانون آپ دین کے نام پر بناتے ہیں، تو دین کے نام پر جو کام بھی کیا جائے گا اس کی نسبت کس سے ہوگی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس وقت بھی میرے ایک دوست نے جب مجھے توجہ دلائی، میں نے اس پر جب تبصرہ کیا ہے تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ قیامت میں اگر اللہ کا پیغمبر مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تم جانتے تھے اور علی وجہ البصیرت جانتے تھے کہ میری نسبت سے یہ قانون غلط بیان کیا جا رہا ہے، تم نے اس کی شہادت کیوں نہیں کی؟ تو اس لیے دیکھیے وہ میرے منصب کا تقاضا ہے، لیکن کیا یہ ایک عام آدمی کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے؟ نہیں، میں بھی تجویز نہیں کروں گا کہ اس کو لینی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ معاملہ کیا ہے، نوعیت معاملہ کیا ہے، کس شخص نے بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں مل کر فیصلہ کرتی ہیں، اور اس میں کیا نتائج صرف مجھے تک رہنے تھے، وہ میرے بچوں تک بھی پہنچنے تھے، وہ میرے گھر والوں تک بھی پہنچنے تھے۔ ان سب چیزوں کو اسیس کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اپنی ذمہ داری ادا کی جاتی ہے۔ جب ذمہ داری ادا کر دی جاتی ہے تو دوسروں کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ مجھے تو بہرحال یہ کام اپنی ذمہ داری پر کرنا ہے، اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم صاحب ایک سوال عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان جو کسی نئی فکر سے متعارف ہوتے ہیں،
گھر میں بہت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے والدین کے ساتھ. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا رویہ اختیار کریں. یعنی ایک بات اسی طرح اعلیٰ وجہ البصیرہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے 2 اور 2 4 کی طرح، اور دوسری طرف والدین، ان کے حقوق، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کا رویہ ہے. تو کسی نہ کسی موقع پہ تو آپ کو سٹینڈ لے کے بتانا پڑتا ہے کہ جی میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. مثلا آپ کے والد صاحب آپ کو کسی ایسی مجلس میں لے جاتے ہیں جہاں پر مثلا شرکیہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو اب آپ کا ضمیر اس پہ مطمئن نہیں ہے، تو کیا حکمت عملی کا کیا تقاضا ہے؟ کچھ عرصہ کرتے رہا جائے، آہستہ آہستہ ان کو قائل کیا جائے، یا ایک دم سے اعلان کر دیا جائے؟ دیکھیے، جہاں تک کسی غلط چیز کا تعلق ہے، وہ شرک ہے، اخلاقی لحاظ سے کوئی آلودگی ہے، اس میں آپ کسی کی تعلیف قلب کے لیے نہیں جا سکتے. یعنی آپ کا جانا اس میں شائستہ معذرت کر دینی چاہیے. دوسرے کی اصلاح کرنا، اس میں حکمت کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں. یعنی آپ کو والدین سے بات کیسے کرنی ہے، کب بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، یہ چیز ہے جس میں حکمتی کا لحاظ رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اینٹ مار دیں گے تو اس کے نتیجے میں ادھر سے انانیت پیدا ہو جائے گی، اور انانیت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب سے بڑا حجاب بن جاتی ہے. تو اس میں تو آدمی کو حکمت، احتیاط، سب چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے. لیکن آپ خود ایک غلط کام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. جب آپ کے شعور میں یہ بات پختہ ہو گئی، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے، علمی اور عقلی طور پر واضح ہو گیا کہ یہ چیز غلط ہے، تو پھر آپ کو اس میں شریک ہونے سے بچنا ہے ہر حال میں. کوتاہی ہو گئی کوئی کسی موقع کے اوپر، آپ نے تعریف قلب کے لیے شرکت کر لی تھوڑی دیر کے لیے، اللہ معاف فرمائے گا. لیکن اصل بات وہی ہے کہ جیسے ہی ایک غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر آدمی کو خود اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسروں کو کب بتانا ہے، توجہ کب دلانی ہے. ممکن ہے کہ آپ بس ویسے گریز کر جائیں، اس موقع پر کسی اور جگہ چلے جائیں. آپ کو کہیں جانے کے لیے کہا جائے تو آپ اس موقع پر کوئی کام نکال لیں اپنے لیے. تو یہ چیزیں تو حکمت کا تقاضا ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے یا اجتناب کیسے کرنا ہے. لیکن اصول یہی ہے کہ غلط کام میں آپ خود نہیں شریک ہوں گے. ٹھیک. رحمان صاحب، یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر مزید خوبصورت بنا کے ان کے ساتھ ان کو جوڑ دے گا. تو کیا جہنم میں بھی ایسے ہی ہوگا؟ کہا جاتا ہے وہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی. تو اگر ہوگا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جہنم تو بس ایک آگ کا ٹھکانہ ہے، تو کیا وہاں پر کوئی لائف ہو رہی ہوگی، اس میں بیویاں بھی ساتھ ہوں گی؟ یہ پوری زندگی ہوگی، اس کے بہت سے درجات ہیں. یہ جو آگ کا عذاب ہے یہ تو جہنم کے ایک طبقے کا عذاب ہے نا. اچھا. اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ کن لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا. تو اس میں بہت سے طبقات ہیں، ہر طرح کے لوگ اس میں موجود ہوں گے، نیچے بھی ہوں گے، اوپر بھی ہوں گے. اور وہ طبقات کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے. یہ بات بھی قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان کی ہے سورہ نور میں کہ وہاں پر جو جوڑے بنائے جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ جو جنت کے مستحق ہیں ان کے ساتھ جنتیوں کے ہوں گے، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے ساتھ جہنمیوں کے ہوں گے. اور یہ بات کہ بیویاں ہیں آپ کی، اس میں بھی دیکھیے پوری بات ہی میری غلط عام طور پہ بیان کی جاتی ہے. جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ جنت میں جن عورتوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی الگ مخلوق ہوگی. اس دنیا میں جو عورتیں دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، لڑکیاں ہو رہی ہیں، بچے ہو رہے ہیں، وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک نئی صورت دے کے ایک نئے انشاء کے ساتھ اٹھا دے گا. اور اس طرح اٹھا دے گا کہ ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہوگی، خوبصورتی اپنے کمال پر ہوگی، حسن و جمال اپنے کمال پر ہوگا، صلاحیتیں اپنے کمال پر ہوں گی، وہ اٹھا دے گا. اب اس کے بعد آپ کے جوڑے بنائے جائیں گے، تو جو جوڑے بنائے جائیں گے اس میں پھر آپ کا چوائس ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو لازمند دی جائے اور گی، بیوی کا چوائس بھی ہے. وہ بیوی کا بھی ہے. وہاں جنت میں تو اصول یہ ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یعنی جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی میں تو نہیں چاہتا یا بیوی تو نہیں چاہتی اور ہر حال میں اس کو میرے ساتھ گانٹ دیا جائے. البتہ جو بات قرآن نے بیان کی وہ بالکل دوسری بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جنت میں چلا گیا ہے اور اب بیوی اس کی جہنمی ہے تو بیوی تو وہی دی جائے گی اس کو. نفی اس کی گئی ہے کہ وہاں جو جوڑے ہیں، یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے گھر میں آسیہ ہو، لیکن وہاں جوڑے اس اصول پر نہیں بنیں گے. آپ وہاں بیٹھ کے یہ کہیں کہ جہنم میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت ہے، مجھے تو وہ چاہیے، تو یہ ورق پھاڑ دیں. اس لیے کہ جنت کی خواتین ہی ملیں گی آپ کو. ٹھیک. اچھا خان صاحب، ایک موضوع ہے تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ اس طرح کے موضوعات پہ بات نہیں ہوتی. آج کل مذہبی حلقوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو وظیفہ زوجیت ہے یعنی شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے انکار کرتی ہے تو آسمانوں کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں
اور جو پوری اورینٹیشن ہے اس تصور کی، اس میں لگتا ہے ایسے کہ جیسے کوئی جنسی تلذذ کا کھلونا ہے جس کو خرید کے لے آیا گیا ہے. اب اگر وہ انکار کرتی ہے تو گویا شوہر اب کہاں جائے، تو وہی ایک رستہ ہے. تو اس پورے تصور کو عورت بطور شخصیت قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. دین کیا کہتا ہے اس بات؟ دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں باہمی رضامندی کی چیزیں ہوتی ہیں. باہمی تعلقات کو ایک دوسرے کے جذبات سے الگ کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ تسکین، یہ چیز البتہ دونوں کو بتانی چاہیے، مرد ہے یا عورت ہے، کہ چونکہ انسان کے اندر اس جبلت کا ظہور بعض موقعوں کے اوپر بہت جارحانہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. میرے نزدیک ان روایتوں میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے. یعنی تعلیم دیتے وقت جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اطلاقی ہوتی ہے. آپ کا مخاطب کون ہے، کس کو توجہ دلا رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک نشوز کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ عورتوں کے ہاں بھی ہو جاتی ہے، مردوں کے ہاں بھی ہو جاتی ہے. میں ایسے بہت سے مردوں سے جانتا ہوں جن کی عورتیں بیچاری یہ شکایت کرتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ربط و تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دسیوں خواتین یہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں جن میں یہی کہنا چاہیے کہ شادی کا ادارہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان اس جبلت کی تسکین کا ایک جائز راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس میں ایک دوسرے کے جذبات، احساسات، اس کی شخصیت، اس کے مطالبات کا زیادہ سے زیادہ لحاظ کرنا چاہیے. تو یہ زیادہ سے زیادہ لحاظ کرنا چاہیے. اگر کسی موقع کے اوپر یہ محسوس ہو کہ دوسری طرف سے مطالبہ ذرا زیادہ شدت کے ساتھ آ رہا ہے تو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تلقینات ہیں جو پیغمبروں نے کی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بالکل ہی یعنی جبری زندگی کی تصویر بنا کے رکھ دیں. تو یہ چیز تو اخلاقی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. مردوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے، عورتوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات، احساسات کا خیال رکھا جائے، تعاون کا رویہ اختیار کیا جائے. اور جب بھی اس طرح کا کوئی جبلی تقاضا آپ کے پیش نظر ہو تو آپ دوسرے انسان کو دیکھیں، اس کی صحت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، آمادگی کا کیا عالم ہے. یہ کوئی جانوروں کی طرح کرنے کا کام تو نہیں ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی ایجوکیشن دینی چاہیے لوگوں کو. ٹھیک. اچھا عام صاحب، اگر ایک سوال بھی آیا ہوا تھا ہمیں کہ اگر کوئی خاتون انکار کر دیتی ہیں کلی طور پہ، تو اب کیا یہ عذر بن سکتا ہے ایک شوہر کی خفیہ شادی کرنے کا؟ یعنی وہ اس کو یہ پتہ ہے اعلان کروں گا تو قبول نہیں کی جائے گی، اعلان نہ کروں تو زندگی گناہوں کی طرف جا سکتی ہے اور انکار ہو چکا. دیکھیے خفیہ شادی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. شادی اس چیز کا نام ہے کہ اب علانیہ ہے. خفیہ شادی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بچے ہو جائیں گے تو ان کا نسب مشتبہ قرار دے دیا جائے گا. جب بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گی تو آپ یہ کہیں کہ میں سوسائٹی میں بیوی نہیں مانتا. نہیں، بیوی سے خفیہ باقیوں کو پتہ ہوگا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جتنی چیزیں ہیں، شادی اسی چیز کا نام ہے. اب آپ نے یہ شادی کی ہے، اگر فرض کر لیجئے، اور لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں کی ہے، تو بس زیادہ تر یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بدکاری نہیں ہو گئی. کام شادی جب بھی آپ کریں تو اس کا علانیہ اظہار ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے معاشرے کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں دونوں کی حیثیت عرفی زیر بحث آتی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو آگے بچے ہیں ان کا مستقبل زیر بحث آتا ہے. 12 ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ آدمی دنیا سے رخصت ہوا اور جنازے پہ پتہ چلا کہ حضرت نے کوئی 2 اور بھی بیویاں کہیں رکھی ہوئی. اس میں اولاد پر کیا گزرتی ہے، گھر والوں پر کیا گزرتی ہے، میراث کے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ اللہ کے دین کا سکھایا ہوا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں تعلقات کو بھی بہتر رکھیں، سوسائٹی بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ ایسی نوبت آ گئی ہے تو آپ طلاق دے دیں. جو اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، ایک فیئر انسان کی طرح زندگی بسر کرنا، یہی دین چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے. اب آپ اس واضح موقف سے کسی اضطرار یا کسی مجبوری کی وجہ سے انحراف کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں آنکھ بند کر لی جائے، لیکن اس کو جائز نہ بنائیے. ٹھیک. اچھا ہم سے سورہ نجم میں قاب قوسین و ادنیٰ کا جو کہا گیا، اس پہ آپ نے ترجمہ کیا او کا یا. تو اس پہ ایک اعتراض یہ موصول ہوا کہ یہ تو مطلب یا کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. جونا گڑھی صاحب نے اس کا ترجمہ بلکہ کیا ہے. تو یہ یا کیوں کہا گیا؟ جب یا تو 2 فٹ 2 قوسین تھا یا نہیں تھا، کیا تھا؟ بلکہ اور یا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح او عربی زبان میں مختلف پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، یا بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. جب ہم بولتے ہیں یہ کم و بیش، تو اس کو ادا کرنے کے یہ سارے ہی طریقے ٹھیک ہیں. اچھا. یعنی یہ کوئی 2 فٹ کے قریب لمبا سانپ ہوگا، بلکہ شاید 3 فٹ ہو، یا 2 یا 3 فٹ لمبا سانپ تھا. ٹھیک. تو اصل میں یہ سارے اسالیب دنیا کی ہر زبان میں موجود ہوتے ہیں کسی چیز کو کم و بیش کے طریقے پہ بیان کرنے کے لیے. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو ترجمہ کرتے وقت آپ بالکل وہی اسلوب بھی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اردو میں بھی ہے، اور آپ اس کی جگہ بلکہ بھی
استعمال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کوئی غلط ترجمہ نہیں کیا یا او کے کوئی نئے معنی نہیں بیان کر دیے، بلکہ اس کے استعمال کے ایک پہلو کو اس طرح ادا کر دیے. ٹھیک. ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں ترجمہ کرتے وقت کہ یہاں جو عربی زبان کا اسلوب ہے اردو میں بھی وہ اسلوب ہے، تو بہنے ہی اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اور کئی محسوس کرتے ہیں کہ وہ غلط فہمی کا باعث بنے گا، کیونکہ ہماری زبان میں یا تو وہ اسلوب نہیں ہے اور یا زیادہ نہیں سمجھا جاتا، تو وہاں پر کوئی دوسری طریقے سے اسی مدعا کو ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک. ہم سب یہ مغربی ممالک میں اور اسکینڈینیویز کنٹریز میں وہاں پر چائلڈ سپورٹ کے لیے حکومت رقم دیتی ہے. وہ رقم اصل میں میرا ہی ٹیکس جو سرکار کو جا رہا ہوتا ہے اس میں سے وہ میرے بچوں کی رعایت سے مجھے، تو اس رقم کو اگر میں جمع کر رہا ہوں تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے، جو چیز بھی آپ کے پاس جمع ہو کے آ جائے گی وہ آپ کی ویلتھ ہے. اس پر سال گزر جائے گا، آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آ جائے گی، تو ظاہر ہے کہ اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ سے مستثنا وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں مقرر کر دی گئی ہیں، یعنی آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں، عوامل پیداوار اور نصاب سے کم سرمایہ. البتہ ایک شخص کے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے، وہ اسی پر پرورش پا رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں نا کہ ان کو ایک وظیفہ سا ملتا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، یا آپ کسی شخص کی مدد کے لیے اس کو کچھ رقم دے دیتے ہیں، سوشل سیکیورٹی کی رقم. اس طرح کی چیزوں کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیا جا سکتا ہے. یہ ضرورت کی بنیاد پر، اضطرار کی بنیاد پر، آدمی کے خود مستحق ہو جانے کی بنیاد پر مستثنا ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سب ایک سوال یہ موصول ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا سورہ محمد میں اما من بعد و اما فدان، کہ یا تو ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیں غلاموں کو یا پھر احسان کر کے، تو اگر وہاں پر ایک کام اور کر دیا جاتا کہ یہ جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا، وہ آپ کی پوری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کے ساتھ جنسی تعلق نکاح کے بعد قائم کیا جائے، تو کیونکہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ نکاح کے بغیر عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھا جا رہا ہے. نکاح کیا ہوتا ہے؟ اعلانیہ طور پہ کہہ دینا. تو وہ کیا غیر اعلانیہ تھا؟ اچھا، بات یہ ہے کہ نکاح اصل میں اعلانیہ ایجاب و قبول کا نام ہے نا. جی جی. یعنی جس چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کوئی خفیہ تعلقات قائم نہ کریں، آپ بدکاری کا طریقہ اختیار نہ کریں. ایک شخص کا ایک عورت کے ساتھ یا عورت کا مرد کے ساتھ طے شدہ سوسائٹی کے رواج کے مطابق ایک تعلق ہے. اب اس میں مذہب کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے. مذہب یہی چاہتا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر صرف بیویاں ہی ہوں، یہی چاہتا تھا. لیکن یہ کام چشم زدن میں کیسے کر دیا جاتا؟ تو یہ کوئی غیر اعلانیہ تعلق نہیں تھا، یہ کوئی بدکاری نہیں تھی. اس میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک شخص کی آزادانہ مرضی ختم ہو گئی ہے. تو بھائی وہ جب آپ اس کو خرید کے لائے ہیں اور آپ کے گھر میں وہ خاتون آ گئی ہے یا کوئی غلام آ گیا ہے، تو اب وہ آزادی تو اپنی کھو چکا. باقی سب معاملات میں بھی آزادی کھوئی گئی ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کام کرنا نہ کرنا، سب کچھ آپ پر منحصر ہو کر رہ گیا. تو یہ سب تو موجود ہے، تو اس میں جنسی تعلق ہی رہ جائے گا. تو اگر آپ فرض کر لیجئے کہ یہ کہہ دیتے کہ جنسی تعلق نہیں رکھا جائے گا ان کے ساتھ، تو پھر ان کے جو فطری جبلی تقاضے تھے، اور خاص طور پر اس پس منظر میں بھی کہ وہ اس سارے معاملات سے گزرنے کے بعد یہاں بکیں وہاں بکیں وہاں بکیں، اخلاق کی لحاظ سے بھی بہت پست ہو چکی ہوئی تھی. تو آپ سوسائٹی میں کیا چیز پیدا کر دیتے؟ اور ان سے شادیاں کون کرتا؟ تو شادیاں کرنے کے لیے کون تیار ہوتا؟ یعنی یہ آسان کام ہے. میں نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھائی ہم یہ کرتے ہیں کہ طوائفوں کا محلہ ختم کرتے ہیں جا کے، یا جہاں جہاں وہ کام کر رہی ہیں، اور اس کے بعد نیک صالح لوگوں کو کہتے ہیں کہ چاہیے آپ ذرا شادیاں کر لیجیے، تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ یعنی شادی کرنا آسان کام نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا بہت کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ماریا قبطیہ کو؟ بھائی ازواج مطہرات کا ایک خاص اسٹیٹس ہے، ان کے اوپر کچھ خاص ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. آپ سورہ احزاب میں دیکھیں، ان کو ایک موقع دینے کے بعد بتایا گیا کہ تمہارا معاملہ ہی بالکل مختلف ہو گیا ہے، تو آپ اٹھا کے یک بیک ایک خاتون کو اس مرتبے میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ جب سوسائٹی کے اندر کوئی سماجی خرابی ہوگی جو انسانوں سے متعلق ہے، لوگ فوراً مثال دے دیتے ہیں شراب کی، سود کی. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو انسانوں سے متعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی پیسے کما رہا ہے سود پر، وہ اور کاروبار کر لے جا کے. یہاں انسان شراب آپ نے پابندی لگا دی نا، تو انسان نے ایک برائی سے بچنا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے اس برائی سے بچو.
یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک انسان کی معیشت، معاشرت، رہنا سہنا، وہ کس گھر میں ہوگا، اس کو چھت میسر ہوگی یا نہیں، وہ کھائے گا کہاں سے، سب کچھ زیر بحث آ گیا۔ آپ نے جا کر ایک قانون بنایا اور یہ کہا کہ آج سے چائلڈ لیبر بند۔ میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے بندوبست کیا ان بچوں کے بارے میں کہ جن کے والدین 10 روپے کے لیے انہیں بھیجنے پر مجبور ہیں؟ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو اصل میں جب آپ انسانوں سے متعلق کسی مسئلے کو زیر بحث لاتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرنی ہے، تو وہاں پر آپ کو ان کے سماجی پہلوؤں کو، ان کی معیشت کو، ان کے حالات کو، ہر چیز کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو طریقہ اللہ کے دین میں اختیار کیا گیا، میں تو داد دے اٹھتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک طرف غلام بننے کا راستہ بند کر دیا، جنگوں میں بنتے تھے جنگی قیدی، یعنی جائز صورت یہی تھی۔ یہ تو کبھی تھا ہی نہیں کہ اسلام میں یا عرب میں یہ چیز جائز ہوئی ہو کہ آپ کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لیں۔ یہ تو عرب بھی ناجائز ہی سمجھتے تھے۔ جنگوں میں لوگ پکڑے جاتے تھے، ان کو عام طور پہ غلام بنایا جاتا تھا، تو اس کا دروازہ بند کر دیا اور موجود غلاموں کے لیے آزادی کی راہ کھول دی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کے آخری دور تک کم و بیش ختم ہو چکے تھے وہ غلام۔ آج کل لوگ یہ بہت پوچھ رہے ہیں کرونا وائرس کے پس منظر میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم زکوٰۃ دینے کا وقت تو آ گیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ میری پراپرٹی جب کرائے پہ نہیں چڑھنے والی اور کافی ہمیں نقصان آگے ہونے والا ہے، آلریڈی بھی ہو رہا ہے، تو مزید قرض چڑھنے کی ہمیں امکان وہ ہے، تو کیا ہمیں اسی حساب سے جو پیسے بینک میں پڑے ہیں اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، یا اس پہ ہمیں یہ سوچ کے کہ یقینی نقصان آگے آ رہا ہے اس کو ہمیں یہ پورا کرنا پڑے گا اس کے لیے، ورنہ قرض لینا پڑے گا، تو اس میں ہم کوئی وہ کم کر دیں؟ دیکھیے، اس طرح کے تمام معاملات میں آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر اس کے اوپر ایسی افتاد آ پڑی ہے یا وہ کسی قرض میں بننے کا امکان اپنے آگے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اب وہ درگزر طلب کر لے گا۔ یہ تو اللہ کا ایک حق ہے نا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہا، میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اب قیام نہ کریں، کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیں؟ تو یہی صورت جو ہے وہ انفاق میں بھی ہوگی۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کا حق ادا کریں، اس لیے کہ یہ معاشرے کا حق ہے جو آپ پر عائد کیا گیا ہے۔ لیکن آپ اس پوزیشن میں نہیں رہے، اس کا فیصلہ اصل میں آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ فیصلہ دیانتداری کے ساتھ کر لیں گے تو امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا آپ سے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا یہاں ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل اسی وقت میزان کے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت عنایت آپ کی۔ بہت شکریہ۔